أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم تجوید میں ریویو کریں گے حروف شبہ مستعلیہ، حروف لین، اسی طرح گرامر میں پروناؤن کا استعمال اسم، حرف اور فعل کے ساتھ، اور تفسیر میں انشاءاللہ ہم کریں گے سورہ بقرہ آیات نمبر 21 سے لے کے 29 تک کا ریویو. تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں تجوید سے. حروف شبہ مستعلیہ، شب کہتے ہیں جو ریزمبل کرتے ہیں، ملتے جلتے، سملر، مستعلیہ ہیوی لیٹر سے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ موٹے حروف کو مستعلیہ کہتے ہیں. مستعلیہ علوف سے ہے اور علوف کا مطلب اونچا ہونا، بلند ہونا. چونکہ موٹے حروف کا ادا کرتے ہوئے ہماری زبان اوپر کی طرف بلند ہوتی ہے، اس لیے ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. لیکن کچھ حروف ایسے ہیں جو ان سے حروف مستعلیہ سے ملتے جلتے ہیں، پر وہ حروف مستعلیہ نہیں ہوتے. اس اعتبار سے کچھ جگہوں پر ہم انہیں موٹا پڑھتے ہیں اور کچھ جگہوں پر باریک پڑھتے ہیں، اور یہ حروف 3 ہیں: الف، لام، را. یعنی ان 3 حروف کو کبھی ہم ہیوی پڑھیں گے، کبھی ہم لائٹ، اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن. تو سب سے پہلے ہم حروف شبہ مستعلیہ کے لیٹر الف کو دیکھتے ہیں کہ الف کو کب تفخیم اور کب ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے. تفخیم کا مطلب موٹا کر کے پڑھنا، اور ترقیق کی ٹرم یوز ہوتی ہے باریک کر کے پڑھنے میں. جب بھی الف سے پہلے موٹے حروف خا، صاد، صاد، طا، طوا، غین، قاف آئیں تو الف کو موٹا کر کے پڑھیں گے. فار ایگزامپلس: خالصۃً، قاتل، غاسق، طوابا. اسی طرح الف ترقیق یعنی کہ باریک، جب بھی الف سے پہلے موٹے حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو الف کو باریک کر کے پڑھیں گے. فار ایگزامپلس: وما، جامع، کانوا، لا. اب سیکنڈ لیٹرز حروف شبہ مستعلیہ میں سے ہے لام. لام کو دیکھتے ہیں کہ کب ہم تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے. جب بھی لفظ اللہ یعنی اس میں جلالہ جس کو ہم کہتے ہیں، یا اللہم سے پہلے زبر، فتحہ یا پیش ضمہ ہو تو لام کو موٹا پڑھا جائے گا. جیسے اللہ، الف لام، او، واہ، دونوں لام کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. سبحانک اللہم، هو اللہ، قدر اللہ، رح اللہ. اب دیکھتے ہیں کہ لام ترقیق یعنی باریک کب پڑھیں گے. لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زیر ہو تو اس لام کو باریک پڑھا جائے گا. یعنی کہ جب اللہ یا اللہم سے پہلے والے لفظ کی ہم نے آخری حرکت کو دیکھنا ہے، آخری حرف کی حرکت کو دیکھنا ہے کہ اس پہ اگر زیر کسرہ آ رہی ہے تو ہم نے اس لفظ میں اللہ یا اللہم کو باریک ہی پڑھنا ہے. جیسے بسم اللہ، اعوذ باللہ، قل اللہم، الحمد للہ. اب جیسے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہوئے ہم اکثر غلطی کر جاتے ہیں. اعوذ باللہ، بسم اللہ،
ہم موٹا کر کے اللہ کے نام کو پڑھ لیتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ کے نام کو ہم نے باریک ہی پڑھنا ہے. بسم اللہ، اعوذ باللہ. اب حروف شبہ مستعلیہ کا تھرڈ لیٹر وا. وا کے احکام دیکھتے ہیں. اب جیسا کہ الف اور لام میں اس سے پچھلے والے لفظ دیکھا تھا کہ اس پہ کون سی، اس کے آخری حرف پہ کون سی حرکت آ رہی ہے، تو پھر ہم نے الف اور لام کے رول اپلائی کیے تھے کہ کب ہم نے تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے اور کب ترقیق. لیکن را پر، را کے اوپر یا نیچے جو حرکت ہوگی اس کو ہم دیکھیں گے، اس سے پہلے والے لفظ کی حرکت کو نہیں دیکھیں گے الا یہ کہ را پر جزم یا سکون ہو. را تفخیم ہیوی کب پڑھا جائے گا؟ جب بھی وا پر زبر، فتحہ یا پیش ضمہ ہو تو وا کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. فار ایگزامپل رب، امر، صراط الرجیم، شر لهم، الرحمن. را ترقیق باریک لائٹ کیسے پڑھیں گے؟ اس پہ کیسا کون سا رول اپلائی ہوتا ہے؟ جب بھی را کے نیچے زیر کسرہ آئے تو را کو باریک کر کے پڑھتے ہیں. جیسے غیر، رزق، رجال، شری. یہ تو را کے احکام حرکت کے ساتھ یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ. لیکن جب جزم یا سکون آ رہی ہو تو ہم پھر را کو کیسے پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں. را ساکن کے احکام. را ساکن کو تفخیم کے ساتھ موٹا کر کے پڑھیں گے اگر نمبر 1 را ساکن کو موٹا پڑھیں گے اگر را ساکن سے پہلے زبر ہو. جیسے برق، زرع، الارض. اسی طرح را ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو ہم نے را کو پر کر کے ہی پڑھنا ہے یعنی موٹا. یرزقون، برہان. اب اگر را ساکن سے پہلے والا حرف ساکن ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے. جیسے را ساکن سے پہلے زبر ہو. الابصار والفجر. اب والفجر میں را ساکن ہے، اس سے پہلے جیم بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے فا پر زبر کی حرکت ہے، تو اس وجہ سے ہم اسے تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے. نمبر 4 را ساکن سے پہلے پیش ہو یعنی را ساکن اس سے پہلے بھی ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو تو پھر ہم را کو یعنی را ساکن سے پہلے، اس سے پہلے بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو ہم را کو پور کر کے یعنی موٹا تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے الناقور، العسر. اب ہم پڑھیں گے را ساکن کو ترقیق کے ساتھ یعنی باریک. تو اس کے رولز کو دیکھ لیتے ہیں. یہ رولز بھی 4 ہیں. نمبر 1 را ساکن سے پہلے زیر ہو یعنی کہ را ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر آ رہی ہو تو را کو ہم نے باریک پڑھنا ہے. جیسا کہ انذر، فرعون. را ساکن سے پہلے زیر ہو یعنی کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر آ رہی ہو تو ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے. جیسے بہسح. نمبر 3 را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو جیسے الخبیر، الخیر، تو یہاں پر بھی ہم را کو باریک ہی پڑھیں گے. نمبر 4 را ممالہ یعنی وہ را جس پر امالہ کیا جائے. قرآن مجید کے اندر یہ واحد ایک لفظ ہے جس کو مجہول پڑھا جائے گا، مجریہا. اس میں مجریہا ہم اسے نہیں پڑھیں گے، مجریہا. اب ہم را ساکن کے کچھ مزید
رولز دیکھتے ہیں. اب کچھ سچویشن ایسی ہیں جو کہ مختلف ہیں. دیکھنے میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ را ساکن ہے, اس سے پہلے جو رول آ رہا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یا را کو باریک پڑھنا ہے یا موٹا, لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. یہاں پہ سچویشن مختلف ہے. یہ 3 صورتیں ہیں, ان کو اب ہم پڑھتے ہیں اور ان کو اچھے سے سمجھنے کی اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. را ساکن سے پہلے کسرہ زیر آئے تو را کو باریک پڑھتے ہیں, لیکن مذکورہ حالتوں میں را موٹا ہی پڑھا جائے گا چاہے اس سے پہلے کسرہ زیر ہو کسرہ زیر ہو. اب اس کا نمبر 1 رول, را ساکن سے پہلے کسرہ زیر عارضی ہو. عارضی کا مطلب یعنی وہ کسرہ جو ٹیمپریری طور پر آ رہی ہے. اگر تو ہم اسے پچھلے ورڈ سے ملائیں گے تو یہ کسرہ ختم ہو جائے گی, اور اگر پچھلے سے نہیں ملائیں گے تو یہ کسرہ باقی رہے گی. جیسے ارجع ارجع الیہم ارتبتم ارجعی. اب جیسے ارجعی سورۃ الفجر میں آتا ہے, اب اس میں حمزہ کے نیچے ہم زیر کو کسرہ کو عارضی طور پہ لگائیں گے اور اس را کو ہم را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے. جیسے پچھلے لفظ کے ساتھ ملائیں گے تو آلریڈی جیسے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی, تو آلریڈی اس کو موٹا تفخیم کے ساتھ ہی پڑھنا ہے, اور جب ہم اس کے نیچے کسرہ دیں گے تب بھی ہم اسے پر کر کے ہی پڑھیں گے. نمبر 2, را ساکن سے پہلے کسرہ زیر دوسرے کلمہ میں ہو, جیسے مرتابو رب ارجعون. نمبر 3, را ساکن سے پہلے کسرہ زیر اور بعد میں حروف مستعلیہ موٹے حروف اسی کلمے میں ہو. یہ 4 الفاظ ہیں, ان کو یاد کر لیں. قرآن مجید کے اندر یہ صرف 4 الفاظ ایسے ہیں جن پہ یہ رول اپلائی ہوگا. ان کو یاد کر لیں گے تو جب یہ ہمارے سامنے سے گزریں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ کس رول کے تحت ہم یہاں پہ را کو پر کر کے پڑھ رہے ہیں. جیسے قرطاس, را ساکن سے پہلے کسرہ اور را ساکن کے بعد طا ہے. قرطاس. مرصاد ارصاد فرقہ. یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر مائنڈ پہ شیئر کیا جا رہا ہے, اس کو دیکھیے, اچھے سے پڑھیے, تو انشاءاللہ جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے گی. اب دیکھتے ہیں نیکسٹ حروف ہے ہمارے پاس حروف لین. حروف لین بہت سمپل ہیں, حروف مدہ کی طرح ہیں, لیکن حروف مدہ میں ہم نے حروف کو لمبا کرنا ہوتا ہے اور حروف لین میں نرمی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے, اور یہ رول ان 2 حروف پہ اپلائی ہوتا ہے, یا واو اور یا. لین کا لغوی معنی نرم ہونا, آسان ہونا. جب بھی یا ساکن یا واو ساکن سے پہلے فتحہ آئے تو یا لین اور واو لین ہوتا ہے, یعنی یہ حروف اپنے مخرج سے نرمی اور آسانی سے ادا ہوتے ہیں. ان کو حروف لینیہ کہتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں یوم خوف علیہم غیبہ زوجک. واو لین کو پڑھتے ہوئے ہمارے ہونٹ گول ہونے چاہیے, یعنی مخرج سے ادا کرنا ہے. زوجک خوف
ہمارے ہونٹ پراپر گول ہونے چاہیے. امید ہے کہ آپ کو ان حروف کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم انشاءاللہ اپنے گرامر سیشن کو دیکھتے ہیں. گرامر سیشن میں بہت سمپل سی چیز، اس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. الذی اور الذین دونوں ہم پڑھ چکے ہیں. خاص طور پر الذین قرآن میں 999 مرتبہ آیا ہے. الذین کو ہم مختلف طرح سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. کہیں پر اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ہم جنہوں نے، کہیں پر جو، اور کہیں پر جن لوگوں نے کرتے ہیں. زیادہ تر جو بہتر ہے یا جو کی جانی چاہیے ٹرانسلیشن وہ جو اور جنہوں نے. لیکن کچھ تراجم میں ہمیں جن لوگوں نے بھی ملے گا. بہرحال سب کا میننگ ایک ہی بنتا ہے. ابھی تک ہم نے 2 چیزیں پڑھی ہیں. اگر کوئی چیز فعلا 3 فتحہ والی ہے یا عالمہ 2 فتحہ والی تو ہم اس کا مطلب اس نے کیا کریں گے. اور اگر انہی والے حروف کے اینڈ میں واو الف لگا دیں، جیسے ذکرو، شکرو، فتحو، صدو، تو ان کی ٹرانسلیشن ہوگی ذکرو، انہوں نے ذکر کیا. اگر واو الف والے الفاظ سے پہلے ہم الذین لگا دیں تو ٹرانسلیشن ایسے ہوگی الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. الذین آمنوا، جو ایمان لائے یا جنہوں نے ایمان لایا. الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا یا جنہوں نے کفر کیا. الذین ہاجروا، جن لوگوں نے ہجرت کی. الذین صدقوا، جنہوں نے سچ کہا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور پروناؤنس ضمائر کو دیکھتے ہیں. پروناؤنس ناؤن کی جگہ اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ علی اسکول جاتا ہے، وہ اچھا لڑکا ہے، تو علی کی جگہ وہ لگا دینا ضمائر پروناؤنس میں. اب قرآن مجید کے اندر یہ آیت میں ہمیں بہت زیادہ پروناؤنس ملیں گے. جب ہم انہیں اچھے سے ذہن نشین کر لیں گے تو ہمارے لیے ترجمہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. یہ پروناؤنس ہمیشہ اینڈ پر آئیں گے، لفظ کے آخر میں آ رہے ہیں. جیسے دیکھتے ہم یا کا نا کم ہا ہم. یہ کا مطلب میرا، میری، میرے، مجھے. کا مطلب تیرا، تیری، تیرے، تجھے. نا کا مطلب ہمارا، ہماری، ہمارے، ہمیں، ہم نے. کم تمہارا، تمہاری، تمہارے، تمہیں. ہاں کبھی فتحہ کے ساتھ کبھی ضمہ آتا ہے اس میں. اس کا، اس کی، اس کے، اسے. ہم ان کا، ان کی، ان کے، انہیں. اب کا جو ہے وہ واحد سنگولر کے لیے یوز ہوتا ہے، حاضر جب ایک سے بات کرنی ہے. کم جمع
پلورل کے لیے یوز ہوتا ہے، حاضر زیادہ لوگوں کے لیے. اسی طرح ہا غائب ایک کے لیے سنگولر کے لیے، اور ہم غائب جمع کے لیے پلورل کے لیے. اور یہ اکیلے جیسے میں، خود اور زیادہ کے لیے نہ، یعنی کہ ہم یوز کرتے ہیں. اب ہم ان پروناؤنس کو استعمال کرتے ہیں اسم کے ساتھ، جیسے قلبی میرا دل، شانی اکا تیرا دشمن، قلوبنا ہمارے دل، صدورکم سینے تمہارے یا تمہارا سینہ، رحمتہ اس کی رحمت، اور قلوبہم ان کے دل. آیاتی میری آیات، جیبی کا تیری جیب، ذریتنا ہماری اولاد، قلوبکم تمہارے دل، قلبہ اس کا دل، قلبہ اس کا دل، اموالہم ان کے اموال. اب آگے بڑھتے ہیں اور ہم حروف کے متعلق پڑھتے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی جملے کو بنانے کے لیے تین طرح کی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے. تین چیزوں سے مل کر جملہ بنتا ہے، ناؤن، ورب اور پریپوزیشن. ناؤن اسم، پریپوزیشن حروف اور ورب فعل. پریپوزیشن جو ہے وہ ناؤن اور ورب کو ملانے کا کام کرتے ہیں. اب ہم ان پریپوزیشن حروف کے بارے میں جانیں گے اور اس کے بعد پروناؤن کا استعمال حروف کے ساتھ ہم کریں گے. جیسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں اس، تم، وہ، انہیں. تو سب سے پہلے حروف کو دیکھتے ہیں. ان سے اس کا مطلب متعلق، اباؤٹ، سمپلی ٹرانسلیشن بارے میں کریں گے. جیسے یسألونک عن المحیض، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں. اب اس کے ساتھ ہم جب ان کے ساتھ پروناؤن کو لگائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ انی مجھ سے، ان کا تجھ سے، انا ہم سے، انکم آپ سے، انہو اس سے، انہم ان سے. اب نیکسٹ حرف ہے ہمارے پاس اعلیٰ. اعلیٰ کا مطلب پر، اوپر، اپون. اب یہ جب پروناؤن کے ساتھ ملے گا تو یہ کیا میننگ دے گا؟ اعلیٰ جب یا کے ساتھ ملے گا تو اصل میں یہ بن جاتا ہے علیہ. یا کے اوپر شد پچھلا یا اگلا یا کے ساتھ ملانے کی وجہ سے بنی ہے، تو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی مجھ پر. علیہ مجھ پر. جیسے ربنا اغفر لی ولوالدی میرے والدین، علیکا تجھ پر، علینا ہم پر، علیکم تم پر، علیہ اس پر، علیہم ان پر. اس کے بعد الا ٹوورڈ طرف، اس کو پروناؤن کے ساتھ جب لگائیں گے تو الیہ میری طرف، الیکا تیری طرف، الینا ہماری طرف، الیکم تمہاری طرف، الیہ اس کی طرف، الیہم ان کی طرف. اس کے بعد مع کہتے ہیں ساتھ فید. مع جب یا کے ساتھ ملتا ہے تو یہ بن جاتا ہے معیہ میرے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معہو اس کے ساتھ، معہم ان کے ساتھ. اس کے بعد من سے. جیسے ان کا مطلب
سے ہے لیکن وہ متعلق اباؤٹ کے لیے، اور من اصل میں ہوتا ہے اس کے ٹرانسلیشن فرام کے لیے. منی مجھ سے، من کا تجھ سے، منا ہم سے، من کم آپ سے، من ہو اس سے، من ہم ان سے. اب آخر میں عندہ پاس، قریب، نزدیک، نیئر، یہ اس کے مطلب ہے. جسے عند اللہ، اللہ کے قریب، اللہ کے نزدیک، پروناؤن لگانے کے ساتھ لگائیں گے جب عندہ کے ساتھ تو عندی میرے پاس، عندہ کا تیرے پاس، عندنا ہمارے پاس، عندکم تمہارے پاس، عندہو اس کے پاس، عندہم ان کے پاس. اسی طرح ہم آگے کچھ اور حروف کو دیکھتے ہیں. انا، اب انا قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. جب انا کے ساتھ ہم پروناؤنس کو لگائیں گے تو یہ بھی اسی طرح میننگ دیں گے. انی بے شک میں، انکا بے شک تو، انا بے شک ہم، انکم بے شک تم، انہو بے شک وہ، انہم بے شک وہ لوگ. پھر لی یا لا کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان کو پروناؤنس کے ساتھ جب ہم یوز کریں گے تو پروناؤن کے شروع میں جب آئے گا لا تو یہ زبر کے ساتھ ہوگا، اور سوائے یا کے وہاں پر لی ہی لگائیں گے. اور جب یہ یوز ہوگا ناؤن کے شروع میں آئے گا تو لام کے نیچے زیر ہوگی، جیسے مثال للہ. اب مزید دیکھتے ہیں کچھ اور حروف تصویر کے ساتھ، جیسے مع، ساعت، بینا درمیان، علی اوپر، فی میں یعنی کہ اندر، من سے فرام سے، الی طرف ٹورڈز. اب ان کا میننگ ہم نے جیسے کیا، پروناؤنس کو ہم نے استعمال کیا حروف کے ساتھ. معیہ میرے ساتھ، مع کا تیرے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، معکم تمہارے ساتھ، معہو معکم تم سب کے ساتھ، معہو اس کے ساتھ، معہم ان کے ساتھ. اسی طرح ان پروناؤنس اور حروف کی ٹرانسلیشن ہم کریں گے. اب آگے چلتے ہیں. واحد کے لیے، ڈوئل دو کے لیے، پلورل جمع کے لیے زیادہ کے لیے. ڈوئل کے لیے تسنیہ کا لفظ یوز ہوتا ہے. عربک کے علاوہ جتنی بھی لینگویجز ہیں اس میں دو طرح کی کیٹیگریز یوز ہوتی ہیں، سنگولر، پلورل. لیکن عربک میں ان دونوں کے بیچ میں ایک کیٹیگری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں تسنیہ، جس میں اگر دو لوگوں کے متعلق بات ہے تو الگ صیغہ، الگ پروناؤن، الگ ٹرمز یوز ہوتی ہے. چارٹ میں سٹارٹ کی جو 2 لائنز ہیں وہ غائب مذکر اور غائب مؤنث کے لیے تھرڈ پرسن. جب کسی ایسے کے بارے میں بات کریں جو موجود نہیں، ابھی اسی وقت میں پریزنٹ نہیں ہے، اس کے بعد سیکنڈ پرسن وہ جو میرے سامنے ہے، حاضر ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. اس کے بعد فرسٹ پرسن متکلم یعنی جو میں، مائی، اس میں میل بھی ہو سکتا ہے اور فیمیل بھی.
थर्ड पर्सन गायब मुज़क्कर के लिए सिंगुलर में हाँ, इसका मीनिंग वो इस, डुअल तस्निया में हुमा और प्लूरल में हुम, वो उन सब के लिए। थर्ड पर्सन गायब मुअन्नस के लिए हाँ, अलिफ के साथ हाँ मीनिंग वो इस, हुमा उन दोनों के लिए, और हुन्ना की टर्म उन सब के लिए। सेकंड पर्सन हाजिर मुज़क्कर का तुम, कुमा दोनों के लिए तुम दोनों, कुम तुम सब। सेकंड पर्सन हाजिर मुअन्नस की, यहाँ ज़ेर का इस्तेमाल होगा कि कुमा दोनों के लिए तुम दोनों, कुन्ना तुम सब के लिए। इसी तरह फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम या माई, डुअल में ना हम, और इसी तरह प्लूरल में ना हम सब के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम प्रोनाउन का इस्तेमाल फेल वर्ब के साथ देखेंगे। पहले हम प्रोनाउन का इस्तेमाल इसम के साथ, फिर उसके बाद हमने किया हर्फ के साथ, और उसके बाद हम प्रोनाउन का इस्तेमाल अब करेंगे फेल वर्ब के साथ। तीन जबर वाले अल्फाज जैसे खलक़ा, जअला, रज़क़ा, सअला, इसमें वर्ब के साथ या का इस्तेमाल करते हुए नून या नी लगाएंगे, जैसे खलक़नी, जअलनी, रज़क़नी, सअलनी। तो यहाँ पर बाज़ औक़ात ट्रांसलेशन इस तरह कर ली जाती है जैसे खलक़ा पैदा किया नी मैंने, तो ये तो मीनिंग ही गलत हो जाएगा। तो पहले वर्ब की ट्रांसलेशन, उसके बाद प्रोनाउन की ट्रांसलेशन होगी। जैसे खलक़ा उसने पैदा किया, नी मुझे, उसने मुझे पैदा किया। खलक़नी उसने मुझे पैदा किया। खलक़का इसने तुझे पैदा किया। खलक़ना इसने हमें पैदा किया। खलक़कुम उसने तुम्हें पैदा किया। खलक़हु उसने उससे पैदा किया। खलक़हुम उसने उन्हें पैदा किया। उम्मीद है कि आपको प्रोनाउंस के इस्तेमाल का बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद तफसीर के सेशन में तफसीर सूरह बकरा का तीसरा रुकू 9 आयात पर मुश्तमिल है। इन 9 आयात को खास तौर पर कुरान का खुलासा करार दिया गया है। इनमें तौहीद, रिसालत, आखिरत सबकी बात हो रही है। स्टार्ट की आयात 21-22 इनमें खास तौर पर तौहीद का जिक्र है, अल्लाह की वाहिद इबादत का जिक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ लोगो तुम अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और उन लोगों को भी जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। या अय्युहन्नास के खिताब के जरिए कहा गया उस दौर के सारे लोग और उसके बाद के आने वाले सारे लोग इसमें शामिल हैं। इस बात की तरफ इशारा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना तमाम इंसानियत के लिए था, ये किसी खास कौम और घरों के लिए नहीं था। उअबुदू रब्बकुम, अब इबादत किसी के सामने इज्जत इंकिसारी का इजहार करना, अल्लाह के लिए जलील हो जाना, झुक जाना। इबादत कैसी करनी अपने रब की, जिसमें इंतहाई मोहब्बत, ताज़ीम और खौफ हो, जिसमें वही मतलूब हो, वही मकसूद हो, वही महबूब हो। रब की टर्म जर्रे से कमाल तक पहुंचाने वाले को रब कहते हैं। खलक तख्लीक किसी मादे को अदम से वजूद में लाने के लिए जिसका पहले से कोई वजूद नहीं है। तो इबादत उसकी करो। क्यों इबादत करो? क्योंकि इंसान की जिंदगी का मकसद ही यही है।
اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا، جسے قرآن مجید کے اندر سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حدیث میں ہے ایک دفعہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار انہیں پکارا معاذ بن جبل، اور ہر دفعہ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کیا حق رکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا معاذ بن جبل میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو جب بندے اللہ کا یہ حق ادا کریں تو پھر اللہ کا کیا حق ہے ان پر؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انہیں عذاب میں نہ ڈالے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو۔ انسان کی تخلیق ایک ایسا معجزہ ہے جس پر انسان جتنا غور کرے وہ حیران رہ جائے۔ انسان چاہے جتنا مرضی کہے کہ وہ بہت محرومیوں کا شکار ہے، مایوسیوں کا شکار ہے، فلاں چیزوں کی کمی ہے، لیکن انسان کا اپنا جسم اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کو انسان کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ انسان کا اس دنیا میں آنے سے متعلق آغاز، پھر اس کا 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہنا، اس کی پیدائش اور اس کے بعد کا ہر لمحہ انسان کو اس رب کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا فائدہ بھی تو پھر انسان کو ہی ہے، جیسے اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی پرہیزگاری اور بچ جانا دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، تاکہ تم بچ جاؤ آخرت کی تکلیف سے، تباہ ہونے سے، برے انجام سے بچ جاؤ۔ تقوی کا اصول انسان کو بے انتہا سکون دیتا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزت دار بھی ہے وہ شخص جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کچھ نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا کیا نعمتیں مسخر کی ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ فراشا کا مطلب پھیلا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس طرح بچھایا ہے کہ تھکاوٹ سے چور آدمی جب زمین پر آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے تو وہ اس طرح سے گہری نیند میں چلا جاتا ہے، جس طرح بچہ اپنی ماں کی گود میں، نہ اسے لوہے کی طرح سخت بنایا کہ آدمی اس پر لیٹ نہ سکے، نہ زمین کو اتنا نرم بنایا کہ آدمی اس پر دھنس کے رہ جائے۔ باوجود اس کے اس کی مٹی انسان کے لیے نرم بنائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زمین میں اتنی برداشت رکھی کہ وہ پہاڑوں کے بوجھ کو اٹھاتی ہے، انسانی عمارتوں کو سیدھا رکھتی ہے، اور اس استقلال اور استقامت کے ساتھ ساتھ نرمی بھی اتنی رکھی کہ ہر غلے اور دانے کو اس طرح پالتی ہے جسے ماں اپنی آغوش میں بچے کو۔ پھر آسمان کو بنایا، زمین کے اوپر چھت ایسا مزین کہ اندھیرا ہوتے ہی انسان اداسی میں ڈوبنے لگے تو آسمان پر روشن کندیلیں یعنی کہ ستارے چمکنے لگ جاتے ہیں، چاند نمودار ہو جاتا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے سے کئی قسم کے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت پانی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا، ایک طرف پیاس بجھانے کا، دوسری طرف زمین کی آبیاری کا، اور ایسے ہی پانی اور زمین کے میلاب سے انسانی غذائیں پیدا کی۔ انسان اپنی غذا کے لیے گندم کا ایک دانہ جو زمین میں کاشت کر کے اسے دفن کر کے آ جاتا ہے، اس پر غور کرے۔
ہونا تو یہ چاہیے کہ دانا زمین میں ڈالا وہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے اندر سے زندگی پھوٹتی ہے جو بڑھتے بڑھتے تنا بنتی ہے، پھر خوشے نکلتے ہیں، پھر دانے آتے ہیں، سورج اسے گرمی پہنچاتا ہے، چاند اسے ٹھنڈک پہنچاتا ہے، ہوا اسے میسر ہوتی ہے، زمین کی جو قوت نشو و نما ہے وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اور قدرت نہ جانے کیسی کیسی قوتوں کے ساتھ وہاں پر انسان کے لیے غذا فراہم کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ واقعہ میں فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے کبھی اپنی کھیتی پر غور کیا؟ زراعت کون کرتا ہے، تم یا ہم؟ انسان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، بیج کا ڈالنا اور اس سے لے کر جو کچھ بھی اس کے پاس آتا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن افسوس شیطان نے ہمیں اتنا ریلیکس کر دیا کہ ہم ان تمام چیزوں سے بے فکر ہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا، کبھی سوچا ہی نہیں جو کچھ ہمیں میسر ہے آخر یہ کس طرح ہو رہا ہے۔ پھر ان سب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اللہ کی غیرت کو للکارنا، اس کے خلاف بغاوت کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ جس طرح ایک جنگل میں دو شیر نہیں رہ سکتے، جس طرح خاوند اپنی بیوی کے لیے یہ لفظ نہیں سننا چاہتا کہ وہ کہے کہ تم بھی میرے خاوند ہو، اسی طرح اللہ کو بھی غیرت آتی ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو بھی الہ مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو لا ضد لہ ولا ند لہ۔ شرک شرکت سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا اقرار کرتے ہوئے ان صفات میں اوروں کو کم یا زیادہ کسی بھی درجے میں شریک کرنا۔ شرک توحید کی ضد ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ اس لیے کہ مشرک در حقیقت اللہ کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں اور اس کے ناموں اور معنوں میں غیروں کو شامل کر رہے ہوتے ہیں۔ شرک کی ابتدا قوم نوح کے دور میں ہوئی۔ اس قوم کے 5 نیک ترین لوگ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے پہلے تو ان کی تصویریں بنائی کہ ان کو یاد کر کے ہم عبادت کے لیے موٹیویٹ ہوں گے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے بت بنا لیے اور ان کی پھر نیکسٹ جنریشن نے انہی بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ اسی طرح عمر بن لوحی وہ پہلا شخص ہے جو علاقہ غیر سے سب سے پہلے بتوں کو لے کر سرزمین عرب میں آیا، تو پھر اس سرزمین میں بھی بت پرستی شروع ہو گئی۔ شرک کی 2 اقسام ہیں، شرک اکبر جو واضح شرک ہے جس میں کسی شبے کی گنجائش نہیں، جو شخص اس پر مرا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ اس نے شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شرک کرتے کرتے مر گیا تو وہ جہنمی ہے۔ اور نمبر 2 دوسری قسم شرک اصغر چھوٹا شرک، وہ شرک اکبر کے برابر تو نہیں لیکن بہرحال انسان کو اس سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری، دکھاوا۔ تو خاص طور پر دعا کی ضرورت ہوتی ہے شرک سے بچنے کی۔ صحیح ابن حبان میں دعا ملتی ہے ہمیں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم به استغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں کہ میں جان بوجھ کر میں تیرے ساتھ شرک کروں، اور جو میں نہیں جانتی اس شرک سے میں تیری مغفرت چاہتی ہوں۔ یہ 2 آیت توحید کے متعلق تھی، اس کے بعد اگلی آیات رسالت کے متعلق ہیں۔ آیا نمبر 23، اور اگر تم اس قرآن کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ ریب ایسا شک جو کہ انسان کو بے چین کر دے۔ قرآن کا سٹارٹ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورہ سارہ یا سور جس کا مطلب ہے دیوار، باؤنڈری، اور قرآن میں ایک مضمون ایک ٹاپک چیپٹر کو کور کر رہا ہوتا ہے، اس کو سورت کہتے ہیں، اپنے اندر آیات کو سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیا۔ عرب چونکہ فصاحت اور بلاغت میں ماہر تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا کلام اتارا جس نے انہیں لاجواب کر دیا۔
قرآن مجید میں 5 مختلف مقامات جگہوں پر چیلنج کیا گیا مشرکین مکہ کو کہ اگر انہیں اس کلام اللہ ہونے پہ کوئی شک ہے تو پھر وہ اس چیلنج کو قبول کریں، جیسے سورہ طور میں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ ہود، سورہ یونس اور سورہ بقرہ کی اسی آیت میں، لیکن ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آیا نمبر 24، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ چنانچہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم کر بھی نہیں سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس آگ سے ڈرایا جا رہا ہے۔ انسان فیول کے طور پہ یوز ہوں گے، انسان کے اندر بال جو کہ آگ بھڑکانے کا باعث ہوتے ہیں، انسان کے جسم کے اندر فیٹ، پھر ہڈیاں، کیلشیم چونا جو کہ آگ کو بھڑکاتا ہے، اس میں سے حرارت نکلتی ہے۔ انسان کو جب آگ میں پھینکا جائے گا تو آگ کم نہیں ہوگی بلکہ اس کی اپنی حرارت کی وجہ سے وہ اور زیادہ بھڑکتی جائے گی اور انسان خود ہی اپنا ایندھن بن رہا ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار والحجار، اور پتھر کے اندر سلفر ہوتا ہے جو خوب بھڑکنے والا مادہ ہے۔ پتھر کا کوئلہ لکڑی سے زیادہ تیز ہوتا ہے، اسی لیے بھی پتھر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور کچھ مفسرین کے نزدیک اس کی تائید قرآنی آیات بھی کرتی ہیں کہ پتھر کا ذکر اصل میں ان کے معبودوں کی طرف ذکر ہے۔ ان پتھروں کو، ان بتوں کو جن کو وہ پوجا کرتے تھے، ان کو بھی ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو، جیسے سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 98 اس بات کی تائید کرتی ہے۔ پھر اس آیت کا آخری حصہ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے جہنم تیار کر دی گئی ہے۔ عدد، تعداد، گنتی، تیاری کسی چیز کو اس طریقے سے تیار کرنا کہ گنی بھی جا سکے۔ ایک جہنم تیار کی گئی ہے، دوسرا انسان کے اعمال کو بھی گن گن کے تیار کر کے رکھا گیا ہے، جسے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز ہم نے شمار کر کے کتاب میں لکھ رکھی ہے۔ فَذُوقُوا، پس چکھو عذاب، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، نہیں ہم زیادہ کریں گے تمہیں مگر عذاب میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو پیدا فرما لیا تو جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا، جا جنت کی طرف اور اسے دیکھ اور ان چیزوں کو بھی دیکھ جسے میں نے اس میں رہنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ چنانچہ وہ گئے، انہوں نے جنت کو دیکھا اور اہل جنت کی خاطر اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتوں کو دیکھا، پھر وہ واپس آئے اور کہا، یا اللہ تیری عزت کی قسم، اس کے متعلق جو کوئی بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ تب جنت کو حکم دیا گیا اور اسے ناپسندیدہ اعمال، مشقت والے اعمال سے گھیر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ جا کے اب دیکھ کر آؤ۔ تو اسے دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تیری عزت کی قسم، مجھے تو خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ اس میں تو کوئی بھی نہیں داخل ہو سکے گا، کیونکہ ناگواریاں اور مشقتیں برداشت کرنا پڑیں گی۔ آخرت کے بارے میں ہم پتہ نہیں کیوں خواب دیکھے بیٹھے ہیں، کچھ کیے بغیر ہی بخش دیے جائیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یاد رکھیں، مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی، ناگواریاں برداشت کرنی پڑیں گی، محنت کے بغیر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے بغیر جنت میں جانا مشکل ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں آتش دوزخ کی طرف بھیجا، یعنی دوزخ تیار ہو چکی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنت اور دوزخ تیار کر دی گئی ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ گئے، انہوں نے دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر چڑھا،
جا رہا تھا وہ واپس آ کر کہنے لگے تیری عزت کی قسم اور تیرے جلال کی قسم جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا اور اسے خواہشات اور شہوات سے گھیر دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ جا اسے دیکھ، چنانچہ وہ گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیکھ کر کہنے لگے کہ تیری عزت کی قسم مجھے تو خطرہ لاحق ہے کہ کوئی بھی اس سے نجات نہیں پائے گا بلکہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں قیامت کے روز جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوگی۔ جانور کو پکڑنے کے لیے ایک لگام ڈالی جاتی ہے نا، تو جہنم کو لایا جائے گا تو 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ تو سوچیں وہ کتنی بڑی کتنی خوفناک چیز ہوگی، اور جو اس کے اندر ہیبت اور معاملہ ہے وہ تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اعمال جو عورتوں کو جہنم میں لے جانے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں دیکھا تو ان میں اکثریت فقراء کی یعنی غریب لوگوں کی تھی، اور جہنم میں دیکھا تو ان میں اکثریت عورتوں کی تھی۔ تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ صحابہ نے پوچھا کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ اپنے اندر جھانکیے، بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اور بعض عورتیں تو اپنے لباس اور اپنے سٹائل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی، انتہائی سخت خطرناک بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جہنم میں جانے والی 2 قسمیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ ان میں ایک قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، انتہائی باریک کپڑے۔ آج کیا حال ہے ہمارا؟ آج کل دوپٹے کپڑوں کے ساتھ انتہائی باریک شفون کے، بلکہ اب تو دوپٹوں کی ضرورت بھی ہمیں محسوس نہیں رہتی۔ اور مزید کچھ علامات مردوں کو بہکانے والیاں، خود بہکنے والیاں، ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوں گے، یعنی بالوں کے جوڑے بنا کر ان کو اونچا کر کے کرنے والیاں، ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت طویل مسافت سے آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ غیبت کے اعتبار سے جو بات ہے کہ انسان کا غیبت کرنا، انسان کے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک دوسرے کا حق مارنا انسان کو جنت سے محروم کر سکتا ہے، انتہائی سخت بات ہے۔ تو ہمیں خود پہ غور کرنا ہے کہ ایسی کوئی بری عادت ہمارے اندر تو نہیں، اگر ہے تو اسے ہم نے اپنے اندر سے ختم کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ ہم جنت سے ہی محروم رہ جائیں۔ آیا نمبر 25، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب بھی انہیں اس میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو اس سے ملتا جلتا پھل دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گی۔ قرآن مجید کا یہ بہت پیارا اسلوب ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ غالب ہوتی ہے، یہاں جہاں جہنم کا ذکر وہاں فوراً جنت کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ ایمان تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالجوارح، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور عمل بھی ہو۔ عمل کون سا؟ عمل صالح جس میں نیت اللہ کی رضا کی خاطر، اور دوسرا سنت کے مطابق وہ عمل کیا گیا ہو، وہ عمل پھر قبولیت کے باعث ہوں گے۔
پھر جنت کی نہروں کا ذکر قرآن مجید میں خاص طور پر 4 طرح کی نہروں کا ذکر ملتا ہے. ایک پانی، دوسری دودھ، تیسرا صاف شہد اور چوتھی شراب کی نہر. پھر جنتیوں کے لیے ہر طرح کے پھل وہاں پہ پیش کیے جائیں گے. دنیا میں مشقتیں اٹھائی، اپنی مرضی نہیں کی بلکہ رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو اس دن جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی اور وہاں پہ ہر طرح کا رزق میسر ہوگا. ہر طرح کی چیز مختلف طرح سے پیش کی جائے گی. متشابہہ، اس کی 2 طرح کی تفسیر ملتی ہے. ایک تو یہ کہ جنت کے تمام میووں کا آپس میں ایک جیسا ہم شکل ملتے جلتے ہونا، یا پھر دوسری یہ کہ دنیا کے میووں، دنیا کے پھلوں کا ہم شکل ہونا، کہ دنیا میں بھی اس طرح کے پھلوں سے وہ مانوس ہوں گے. لیکن جب وہ ان کو جنت میں کھائیں گے تو ان کا ذائقہ، ان کا مزہ، ان کا رنگ، اس کی ہر چیز پہلے سے بہت زیادہ مختلف، مزیدار اور اچھی کوالٹی کی ہوگی. لیکن حقیقتاً جنت وہ چیز ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کوئی کان جس نے اس کی تعریف سنی ہو اس کا تصور نہیں کر سکتا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. ازواج زوج کی جمع ہے. زوج کا لفظ مرد اور عورت دونوں کے لیے، اور دوسرا مراد گروپس بھی لیے گئے ہیں. سارے اچھے اور نیک لوگ ساتھ ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ وہاں پر سب کو اکٹھا کر دے گا، گھر والوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو. اگر وہ نیک تھے تو اکٹھے کر دیے جائیں گے. اگر ان میں کوئی اوپر کے درجے کا تھا تو اللہ تعالیٰ مہربانی کر کے نیچے والوں کو بھی اوپر والوں سے ملا دیں گے. مطہرہ نہایت پاکیزہ. علماء تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر طرح کی گندگی سے پاک. دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کے ٹیسٹ کے مطابق ہوں گے. دنیا میں تو انسان بہت زیادہ کمپرومائز کرتا ہے، بہت زیادہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے انسان کو، لیکن آخرت میں نہایت ہی پاکیزہ بدلہ اس کو ملے گا. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. سب سے زیادہ خوشی والی بات جو جنتیوں کے لیے ہوگی کہ اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ قیامت کے روز موت کو ایک مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی کی جائے گی اور اسے ذبح کیا جائے گا. جنتی اور جہنمی لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے. اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے، اور اگر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی غم سے مر جاتے کہ اب ہم یہاں سے کبھی نہیں نکل سکتے. جنت میں جانے والے اعمال کا ذکر اس حدیث میں عورتوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابن حبان کی صحیح حدیث ہے، جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اللہ کی نافرمانی کے حکم کے علاوہ اس کی بات کو مانے، اسے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے بھی چاہے جنت میں داخل ہو جائے. ایک فقہی رول سمجھ لیں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ کوئی اور مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی نہیں ہے. مشرکین مکہ کا ایک اور اعتراض، جس کا جواب آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. مشرکین مکہ کے یہ اعتراضات تھے کہ اگر یہ کلام اللہ، یہ کتاب ہے، تو پھر یہاں پہ مکھی مکڑی کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایسی چیزوں کا ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی ایسی مثال بیان کرے مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر حقیر یا عظیم ہو. اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے اصل میں ہم انسانوں کو سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں اس بات کو سمجھنا مقصود ہے. فوق ہمیں دونوں میننگز آتے ہیں، اس سے اوپر یا پھر اس سے بھی کمتر کی کوئی چیز ہے. ریسنٹلی سائنسدانوں نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ مچھر کے پر کے اوپر ایک چھوٹا سا اور کیڑا ہوتا ہے جسے ہماری آنکھ نہ دیکھ سکتی ہے. وہ مچھر دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے لیکن اس کے کام پھرتی ساخت معمولی نہیں ہوتی. آیت کے اگلے حصے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے. ایک ہی چیز کچھ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بنتی ہے اور ایک ہی چیز کسی کے لیے گمراہی کا ذریعہ بنتی ہے. اگر دل میں زہر ہے، کجی ہے، منافقت ہے، بال کی کھال اتارنا مقصود ہے تو اس قرآن کے ذریعے ہدایت نہیں ملتی. اور اگر قرآن کا علم اس نیت سے حاصل کیا کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کی جائے، اس کو سیکھ کر اپنی آخرت سنواری جائے، تو پھر یہ قرآن ہمیں فائدہ دے گا. انسان کے اپنے اعمال انسان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اس قرآن سے ہدایت حاصل کر سکیں. آیت نمبر 27 اس میں فاسق کی 3 نشانیوں کا ذکر ہے. پہلی نشانی الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے پکا مضبوط کرنے کے بعد. میثاقہ وثقہ اس کا روٹ ورڈ ہے. کون سا عہد جو کہ توڑا گیا یا جس کو توڑتے ہیں، اس کے بارے میں مفسرین کی اسٹرانگ رائے یہ ہے اس سے مراد وہ فطری عہد ہے، عہد الست، جس کو ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے لیا تھا. پھر آیت کے دوسرے حصے میں فاسق کی دوسری نشانی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ کاٹتے ہیں اسے جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو جوڑا جائے. وصل وصال سے، موصول ہونے سے، اصال سے، صلہ بھی اسی سے ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں ٹرم صلہ رحمی، اور ایسے ہی اس کے اپوزٹ قطع رحمی. اللہ نے کس کو جوڑنے کا حکم دیا اور ہم کس کو کاٹتے ہیں؟ اصل میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس سے مراد رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنا. صلہ رحم، رحم وہ رشتہ جو خونی ہے، جو کہ انسان کے پیدا ہونے کے ساتھ جنم لیتا ہے، اور وہ سب سے پہلا رشتہ والدین کا رشتہ ہے. صلہ رحمی کے سب سے پہلے مستحق ماں باپ، اور پھر وہ تمام ریلیشنز جو ان کی وجہ سے وجود میں آئے، ہمارے بہن بھائی، پھر تایا، چاچا، خالہ، ماموں، نانا، نانی، دادا، دادی، سب اس میں شامل ہیں. جو جتنا قریب ہے اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہے ہم پر. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اور اسی طرح صلہ رحمی کرنے والے کے لیے بہت زیادہ فوائد ہیں جس کا ذکر تفصیل سے پہلے ان آیات کا گزر چکا ہے. جیسا کہ وقت میں برکت پیدا ہوتی ہے، ایسے اعمال کی توفیق ملتی ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی ذکر کثیر کے طور پر باقی رکھے جاتے ہیں. پھر عمر میں اضافہ، نیکیاں زیادہ کرنے کے مواقع ملتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دنوں میں خاص طور پر جو وصیت فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا. جس طرح قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اسی طرح صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بتایا گیا ہے کہ صلہ رحمی کرو گے کیونکہ یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اختلافات سے بھر دیا ہے. باہم پیار کرنے والے بہت کلوز، ان میں بھی اختلافات رکھ دیے گئے ہیں. کہیں بھی عادات کے، مزاج کے اختلافات پائے جاتے ہیں، اور تمام لڑائی جھگڑے انہی اختلافات سے جنم لیتے ہیں. اس میں ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے کیسے اس امتحان میں پورا اترنا ہے اور کیسے خود کو بچانا ہے. تو انشاءاللہ پھر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے وہ اعمال کرنے ہیں جو ہمیں جنت میں لے جانے کے باعث بنے، اور ان اعمال سے خود کو روکنا ہے جو ہمیں جہنم کی طرف لے جائیں. اور پھر تیسری نشانی فاسق کی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ یہ وہی لوگ ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں. فساد کا مطلب کسی چیز کو بگاڑنا یا خراب کرنا. جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو پھر اس سے فساد ہی پیدا ہوگا، اور پھر یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. آیت نمبر 28 کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے. اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. آیت میں 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے.
جب انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں پیدا کیا، پھر اس کے بعد اس دنیا میں ایک وقت گزارنے کے بعد اسے موت آتی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے جو آخرت کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کے ساتھ حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ کس طرح تم انکار کرتے ہو؟ جب انسان کا آنا اپنی مرضی سے نہیں تو اس کا جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں، پھر درمیان میں کہاں اپنی مرضی، کہاں پہ میری مرضی؟ اور رب تعالیٰ جس نے ہماری ایک ایک چیز پر نظر رکھی ہوئی ہے، جس کے پاس ہمیں لوٹ کر ہی جانا ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس، تو اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہوئی ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا، اور جب ہم بھی دنیا میں ہوتے ہیں تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ گویا ہمیں واپس اٹھنا ہی نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کو محض اپنے لیے تفریح کا سامان سمجھ لیا ہے۔ آیت نمبر 29 میں هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کچھ جو زمین ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ان کو ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آسمان ایک حصی وجود اور حقیقت ہے، محض بلندی کو سما سے تعبیر نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کی تعداد 7 ہے، اور حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اور زمین کی بابت قرآن کریم میں ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمین بھی آسمانوں کی مثل ہے۔ اس سے زمین کی تعداد بھی ساتھ ہی معلوم ہوتی ہے۔ انسان بہت اہم مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی، لیکن ہمیں اپنے رب کے لیے، اپنے لیے بنایا۔ ہمیں چیزوں کا غلام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ چیزیں ہمارے انڈر ہونی چاہیے۔ یہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، اس دنیا کو استعمال کرتے ہوئے رب ہمارا مقصد ہونا چاہیے، رب کی رضا ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ تو اس بات کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ کیوں کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ شکر گزار ہوں، زیادہ فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے آغاز میں بھی آسمان اور زمین کا ذکر، اور آخر میں بھی آسمان اور زمین کا ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ کہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ ہماری سوچ، ہمارا سیکھنا، ہمارا پڑھنا، ہمارا بولنا، ہماری محنتیں، ہماری کوششیں، ہماری نیتیں، کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، تو پھر ہم کیسے غفلت کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے وہ عمل کر سکیں جس سے ہمیں ہماری زندگی کا مقصد مل جائے اور ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں اور غفلت کی زندگی سے اپنی ہوش کی دنیا میں آ جائیں۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین۔